میرا پہلا سوال یہ ہے قبلہ کہ وضو اور غسل میں کیا-کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کہ اگر وہ چیزیں نہ کی جائیں تو ان کے بغیر غسل اور وضو نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی شاہ صاحب، آپ نے بہت اہم اور اچھا سوال کیا ہے، اور یہ ہماری عوام کے لیے بہت ضروری سوال ہے، اور اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بارے میں بالخصوص وہ شرم کی وجہ سے سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ صحیح۔ عمر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن بڑے بڑے افراد ان کو غسل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ غسل میں کیا چیز ضروری ہے۔ اگر وہ چیز رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اب شاہ جی غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ کئی اعمال جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے، اور نحوست رہے گی، بندہ ناپاک رہے گا، اور ناپاک بندہ رہے گا تو برکت نہیں ہوگی، اور جو آسیب اور جادو ٹونے وغیرہ اور جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ بندے پر زیادہ فائق ہو جاتے ہیں، شیطانی چیزیں اس حالت میں۔ صحیح۔ تو لیکن پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، سیکھتے بھی نہیں ہیں کہ غسل میں کیا چیزیں ضروری ہیں، یا شرماتے ہیں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو شرمانا نہیں چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو میں شاہ جی آپ کو جو ضروری چیزیں ہیں نا غسل اور وضو کے متعلقہ وہ بتا دیتا ہوں، باقی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، علیحدہ ہیں، ضروری چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا غسل ہو جائے، ہم پاک ہو جائیں، کم از صحیح۔ کم ہمیں پاک ہونے کا طریقہ کم از کم آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہے شاہ جی کہ غسل میں 3 چیزیں ضروری ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، یہ صحیح۔ ناظرین کو جان لینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غسل کے لیے شاہ جی وہ ہے کہ کلی کرنا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ کلی کرنا یہ فرض ہے، اور اگر روزہ نہ ہو تو آپ گرگرا کر لیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اچھا کلی میں بھی احتیاط کریں، اچھے طریقے سے جو ہے وہ منہ میں پانی آپ گھمائیں، کوئی منہ کے اندر والا جو حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے، صحیح۔ اور روزہ نہ ہو تو گرگرا کر لیں، روزہ ہو تو پھر روزے میں بھی غسل ہو سکتا ہے، ہاں روزہ ہو تو پھر آپ گرگرا نہ کریں، ویسے کلی کر لیں۔ تو اچھے طریقے سے کلی کریں۔ اور دوسری جو چیز ضروری ہے غسل میں وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اب صحیح۔ اس میں بہت غلطی کر جاتے ہیں شاہ جی، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ناک میں، یعنی دونوں نتھیں جو ہیں ناک کی، اس میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کا پانی نہیں پہنچے گا نرم ہڈی تک، آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا مسجد میں جانا جو ہے وہ گناہ ہی گناہ ہے، آپ کا حرام ہے مسجد میں داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اور آپ کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، نحوست رہے گی، آپ پاک ہی نہیں ہوں گے، آپ صحیح۔ ناپاک رہیں گے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے جو غسل میں ضروری ہے وہ ہے تمام جسم پر پانی بہانا، صحیح۔ تمام جسم پر پانی بہانا۔ پانی بہانا، یہ بہت جو ہے نا وہ ضروری ایک فرض ہے غسل کا۔ اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ وہاں پر پانی پہنچانا مشکل ہے، وہاں پر تھوڑا تکلف کر کے پانی پہنچایا جاتا ہے، یعنی اس کہ لیے پانی بہانا ضروری ہے۔ پانی بہانا ضروری ہے۔ ہر جسم اگر ایک ذرہ بھی آپ کے جسم کا خشک رہ گیا نا شاہ جی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی ہیں۔ صحیح۔ جیسے ناف ہے، ناف جی۔ کے اندر اچھے طریقے سے پانی بہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو بغلوں میں اچھے صحیح۔ طریقے سے پانی، یعنی جیسے بھی ایسے اعضاء ہے جہاں پر پانی تھوڑا جو ہے وہ توجہ مشکل ہے سے پانی کا جانا۔ مشکل ہے، تو وہاں پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو ہر جو ظاہری جتنا بدن ہے آپ کا، اس کے ذرہ ذرے پر پانی بہے گا، یعنی کم سے کم 2 قطرے بہ جائیں، صحیح۔ کم سے کم دو۔ 2 قطرے بہ جائیں، اس کو غسل کہتے ہیں، کم سے کم 2 قطرے بہ جائیں تو پھر آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو کہ بہت عام ضروری تھی۔ ناظرین اس کو سنیں، توجہ کریں، اس پر عمل کریں تاکہ پاکی حاصل ہو سکے۔